جب تیری نیکی سے تجھے خوشی ہو اور تیرے گناہ سے تجھ کو دکھ ہو، تکلیف ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم مومن ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی پر خوشی ہونا اور غلطیوں پر، گناہوں پر انسان کو تکلیف ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کا دل زندہ ہے اور وہ پتھر نہیں ہوا ہے۔ لیکن بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے یا دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے انسان کی کیفیات ماند پڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دل اس میں نہیں ہوتا، اس میں دل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو پیسہ مل جائے تو بہت خوش ہوگا، لیکن نیکی کی توفیق ملے اس پر خوش اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا پیسوں پر ہوتا ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے، دنیا میں مقام مل جائے، دنیا میں کچھ انجوائے کرنے کا موقع مل جائے، کھانے پینے، لباس، زیور کے اعتبار سے خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طاعت کا موقع اس کو نصیب ہو، میسر ہو، اس پر وہ خوشی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کے ذہن پر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، مومن کے سامنے ہمیشہ جنت ہوتی ہے، مومن کے سامنے ہمیشہ جہنم ہوتی ہے۔ لہذا نیکی کی توفیق ملنا اس کو فوراً سمجھ میں آتا۔ آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی آج اگر اس کے سامنے آ جائے یہ ڈیل ہو جانے والی اور اتنے لاکھ آنے والے، زمین بک جائے گی، اور ایسی پارٹی آئی ہے 2 کروڑ میں زمین جا رہی ہے، فوراً دماغ چلنے لگتا ہے 2 کروڑ آئیں گے تو کیا کیا کروں گا، 2 کروڑ میں سے اتنا 50 لاکھ کا یہ کروں گا، 20 لاکھ ادھر، 10 لاکھ ادھر، 5 لاکھ ادھر، پورا ذہن میں پورا پلان بنا لیتا ہے۔ بیوی کو بھی خوش کروں گا، بچوں کے بھی کام بہت دنوں سے پینڈنگ ہے، پکنک ہانگ کانگ جانا تھا وہ بھی رہ گیا پچھلے سال، یہ پورا خرچے کا بجٹ بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس پیسے سے کیا کیا ہوگا اس کے ذہن میں وہ فائدے ہوتے ہیں۔ نیکی، آخرت میں نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں اونچے مرتبے ملیں گے، اور اس عمل کے بدلے یہ ملے گا، اس عمل کے بدلے یہ ملے گا۔ مومن کے سامنے ہوتا ہے کہ نیکیوں پر اللہ کے ہاں انعامات کیا ہیں، لہذا جب نیکی کی توفیق مل جاتی ہے فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے اس نیکی پر یہ اللہ دے گا۔ غلطی جب ہو جاتی ہے فوراً گھبرا جاتا ہے اس گناہ کی یہ سزا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا ایمان زندہ ہو، تازہ ہو، اور نیکی سے اس کو خوشی نہ ہو اور گناہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، اور نیکی پر اتنی خوشی کیا کم ہے کہ اللہ کا حکم میں نے پورا کیا، اپنے مالک کی چاہت میں نے پوری کی، اور گناہ میں اتنا ہی برائی کیا کم ہے کہ میں نے اپنے رب کا حکم توڑا جس نے اتنے سارے احسانات مجھ پر کیے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے میں اس سے دور ہو گیا، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اس پر اللہ اگر سزا دے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ تو مومن کے دل میں یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، مومن ایک سینسٹیو انسان ہوتا ہے، وہ ایک حساس انسان ہوتا ہے، وہ جذبات والا ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح، مشین کی طرح نہیں ہوتا، روبوٹک نہیں ہوتا، وہ کہ پریکٹیکلی سب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کو نہیں ہوتا ایسا۔ اس کا دل جذبات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہی وہ کیفیات ہیں جو اس کو اعلیٰ انسان بناتی ہیں۔ انسان کی نیکی کی قیمت اس کی کیفیت سے بڑھ جاتی ہے۔ نہیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، اور دل میں بندگی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کی عظمت دلوں پر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیات ہیں۔